بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مصدر اور ان سے کچھ جملے بنائے جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر مصنف نے پہلے کچھ مصدر ذکر کیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ مصادر ہیں جو ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے کچھ جملے بنا کر کے دکھایا ہے۔ تو مصدر اور ان سے کچھ فقرے یعنی کچھ جملے۔ گفتن کا مطلب ہوتا ہے کہنا، خواندن مطلب پڑھنا، دادن اس کا معنی ہوتا ہے دینا، کردن اس کا معنی ہوتا ہے کرنا، داشتن اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ اسلام ایست، اسلام یہ ہے۔ کلمہ گفتن کلمہ پڑھنا، نماز خواندن نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، روزہ ماہ رمضان داشتن رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہاں پر تھا کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، تو مطلب وہی کلمہ پڑھنا۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر المصادر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ ابھی قریب کے زمانے میں گزرا ہوا، قریب کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے یا دور کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، یہ نہیں معلوم کہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے، کچھ ہی پہلے ہوا ہے یا بہت پہلے ہوا ہے، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کے کچھ صیغے ذکر کریں گے، کچھ الفاظ ذکر کریں گے اور ان سے کچھ جملے بنا کر کے دکھائیں گے۔ تو دیکھیے، گفت ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اس نے کہا، ابھی نہیں پتہ چل رہا کب کہا، ابھی کہا، کچھ دیر پہلے یا بہت پہلے کہا، اس کو اس لیے ماضی مطلق کہیں گے۔ خواند اس نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا۔ احمد گفت احمد نے کہا، محمود قرآن مجید خواند محمود نے قرآن مجید پڑھا، او کار کر اس نے کام کیا، پسرے من روزہ داشت میرے لڑکے نے روزہ رکھا، پسرے من میرا لڑکا روزہ داشت روزہ رکھا، تو میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ برادرش زکوٰۃ داد، برادرش مطلب اس کا بھائی، تو اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد زکوٰۃ دی، داد مطلب اس نے دیا، زکوٰۃ داد مطلب اس نے زکوٰۃ دی، تو برادرش مطلب اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد زکوٰۃ دی۔ گفت کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا، گفتند مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا، گفتی مطلب ہوتا ہے تو نے کہا، گفتیم تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا۔ آپ نے فارسی گرامر میں تفسیر المصادر میں پڑھا ہوگا کہ واحد غائب ہے تو تا یا دال لاتے ہیں، دیکھیے یہاں پر تا ہے، اور جمع غائب ہے تو نون دال لاتے ہیں، دیکھیے انہوں نے کہا تو انہوں نے مطلب غائب ہیں اور جمع ہے تو جمع غائب میں نون دال لاتے ہیں۔ گفتی اگر کوئی حاضر ہے سامنے موجود ہے تو یا لاتے ہیں، دیکھیے گفتی تو نے کہا۔ گفتید اگر ایک سے زیادہ ہیں اور سامنے موجود ہیں، جمع حاضر اس کو کہتے ہیں، تو یا دال لاتے ہیں گفتید۔ گفتم میم لاتے ہیں جب کہ خود متکلم ہو اور اکیلا ہو، اور ایک سے زیادہ ہوں بات کرنے والے تو یا میم لاتے ہیں، جیسے گفتیم، ٹھیک ہے۔ او گفت اس نے کہا، آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید تم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم نے کہا۔ تو او بھی لگا کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ گفت کا معنی ہے اس نے کہا، لیکن اگر اس سے پہلے ہم اس کا فاعل ذکر کر دیتے ہیں تو پھر یہاں پر اس کا الگ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو او گفت مطلب اس نے کہا، اور او کی جگہ کسی اور کو لا کر رکھ دیں، جیسے ہم احمد کو او کی جگہ رکھ دیں تو پھر ہوگا احمد نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو او کی جگہ پر ہم کسی اسم کو، کسی نام کو لا کر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، کسی نام کو ذکر کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کر کے دکھایا انہوں نے۔ او گفت مطلب اس نے کہا، تو او کی جگہ احمد اگر ہم کو کہنا ہو کہ احمد نے کہا تو احمد گفت ہم کہیں گے۔ آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتیم تم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم نے کہا۔
احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، مردمان نماز کردند، لوگوں نے نماز ادا کی، تو کار کردی، تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا۔ تو دیکھیے یہاں پر سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو کام کر دی، تو نے کام کیا، تو یہاں پر تو ہے، تو استعمال ہو رہا ہے، تو پھر یا لے کر آئیں، دیکھیے واحد حاضر کے لیے یا لے کر آتے ہیں، کیونکہ تو اسی کو بولتے ہیں جو سامنے موجود ہو اور اکیلا ہو، اور تم اسی کو بولتے ہیں یا شما اس کے لیے بولتے ہیں جب سامنے موجود ہوں اور ایک سے زیادہ ہوں۔ تو 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 کے ذریعے سوال ہوا تو یا لے کر آئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا، تو یہاں پر وہ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے، متکلم ہے تو میم لے کر آیا ہے۔ شما سلام کر دید، تم نے سلام کیا، کر دیم ہم نے کیا۔ تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، یہ پوچھ رہا ہے، سوال یا نشان لگ رہا ہے، تو جواب ہے خواندم میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندید، تم نے نماز ادا کی، نماز پڑھی، خواندیم ہم نے پڑھی۔ تو یہ خواندید یا دال کے ساتھ لائے ہیں تو تم نے پڑھی، اور خواندیم یا میم کے ساتھ ہے تو ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ زنان سورہ یاسین خواندند، زنان مطلب عورتیں، زن کی جمع زنان، عورتوں نے سورہ یاسین خواندند، سورہ یاسین پڑھی۔ اب جہاں پر عورتیں ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو دیکھیے نون دال لے کر آئے ہیں۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے، نامہ ام مطلب ہوتا ہے میرا خط، خواند مطلب اس نے پڑھا، احمد نے میرا خط پڑھا۔ پھر اس کے بعد چند حروف ہیں اور ان سے فقرے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔